کے مسلسل عزم اور جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کی خواتین نے یہ ثابت کیا کہ خواتین کسی بھی فیلڈ میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، اور ان خواتین نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے بیسیکلی پاکستان کی تمام خواتین کی ترجمانی کرتی ہوئی ان کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا، جو عزم کی مثال ہیں، حوصلے کی مثال ہیں، استقامت کی چٹان کی طرح یہ سب کھڑی رہی ہیں۔ شکریہ۔ اور الحمدللہ ان کے اس مظاہرے سے یا اس استقامت کی وجہ سے پاکستان بھر کی خواتین کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ خواتین کے اس عالمی دن کے وساطت سے میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کو مزید مواقع دینے چاہیے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی بھی مقام میں مردوں سے بہتر صلاحیتیں رکھتی ہیں ڈیلیور کرنے کی۔ تو جہاں پارلیمان ہو یا ہماری انتظامی عہدے ہو یا ہم نے کوئی ایونٹ کرنے ہو، جلسے جلوس کرنے ہو، میں پاکستان بھر کی خواتین سے ملتمس ہوں، ذرا پلیز خاموش ہو جائیں، ان سے ملتمس ہوں خواتین سے کہ ہمارا احتجاج ہے اتوار کے دن، اور جو ہم نے پہلے 2 احتجاج کیے پنڈی اسلام آباد میں، ان میں خواتین کی تعداد کم تھی۔ اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام فیملی جو اسلام آباد کے ہو اور پنڈی کے ہو، اسی طرح اٹک کی تمام فیملیز، چکوال کی تمام فیملیز، مری کی تمام فیملیز، کوٹلی ستیا ہیں، باراکو ہے، ترنول ہے، یا بنی گالا ہے، یا جتنے بھی دیہات ہیں جو اب بڑے بڑے شہر بن چکے ہیں، یہ پنڈی ریجن کا احتجاج ہوگا، اور پنڈی ریجن اور اسلام آباد ریجن کا، دونوں جو ہمارے صدور ہیں سیمابیا اور عامر مغل، ان دونوں سے میری میٹنگ ہوئی ہے۔ تو لہٰذا پہلی میری گزارش ہے خواتین سے میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس دن احتجاج ہے، اور اگر احتجاج ہے تو کہاں پر ہیں اور کتنے بجے ہیں۔ اور چونکہ خواتین اور بچے آج کل کے سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، تو میری استدعا ہے کہ جتنی بھی خواتین جو پولیٹیکل ہیں یا اے پولیٹیکل ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وابستگی رکھتے ہیں یا خان صاحب کے ساتھ کوئی الفت محبت رکھتے ہیں، ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا موبائل سامنے رکھ کے 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا ایک موٹیویشنل پیغام ان تمام علاقے کے لوگوں کے لیے بنائیں اور اس کو سرکولیٹ کریں۔ ہماری بہت ساری سوشل میڈیا گروپس ہیں، ان میں اس کو سرکولیٹ کریں، لوگوں کو یہ ترغیب دیں، لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ یہ بات سمجھ لیں، آپ کے دماغ میں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ واحد راستہ خان کو باہر لانے کا اور واحد راستہ اپنا مینڈیٹ نکالنے کا وہ عوامی طاقت ہے، باقی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ عدالت فلاپ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ سہولت کاری کر رہا ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اپنے بنیادی حقوق ریکور کرنا چاہتے ہیں، چوری شدہ مینڈیٹ نکلوانا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے شہزادے کو نکلوانا چاہتے ہو، تو پھر اس چیز کو سمجھو کہ یہ احتجاج اس کو سنجیدگی سے لو۔ خان کے پاس جب جاتے ہیں، ابھی کل نہیں پرسوں احتجاج پہ بات ہو رہی تھی، اب پنڈی کے لوگوں کی اس نے دل کھول کے تعریف کی کہ کس طریقے سے یہ امٹ کے نکلے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد اگر نکلے صحیح معنوں میں تو وہ تو اشیر ہی نہیں تھا جو قوم نے دیکھا۔ تو لہٰذا یہ خواتین اور اپنے بچوں سے اور جتنے بھی آؤٹ سپوکن بچے ہیں ان سے ویڈیوز بنوائیں، لوگوں کو بتائیں خان کی نظر خدا کی قسم اس ان احتجاجوں پہ لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس واحد راستہ عوامی طاقت کا ہے۔ یہ پہلے ہمارا مقابلہ ہوتا تھا، تمام ادارے پولیس اور یہ سب گماشتے مل کے ہمیں روکا کرتے تھے۔ ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم اور پولیس رہ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ دور گئے جب وہ خلیل خان پیچھے بیٹھ کے فاختائیں اڑایا کرتے تھے، اب ہم ہیں یا یہ پولیس والے ہیں۔ تو لہٰذا 2 آپ نے دیکھی ہم نے احتجاج کیے، ہم بھی پرامن رہے، اور چونکہ عوام ہمارے ساتھ بہت زیادہ تھے تو پولیس کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہم پہ لاٹھی اٹھا لیں۔ 2 پرامن رہے ہیں، تو لہٰذا اب لوگوں کو یہ بتائیں کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی آنسو گیس نہیں ہوگا، کوئی بچوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جب لوگوں کو یہ گمان یا یقین ہوگا کہ تشدد نہیں ہوگا تو لوگ زیادہ نکلیں گے۔ لوگوں کو یہ ہم نے بتانا ہے، اور پھر لوگوں کو یہ اس پہ لوگوں کو سینسٹائز کریں کہ آپ یقین کریں نا، خان اب صرف اس امید میں ہیں کہ یہ جو قوم، پتہ ہے مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے ایک چیز اگر آپ لوگ سمجھے ہو، میں بحیثیت وکیل آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھاتا ہوں۔ 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ ہوا سائیکولوجیکل وار۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا علی محمد خان 14 دفعہ کیوں رہا نہیں ہوا، 14 دفعہ اس کی بیل ہوئی،
لیکن جیل کے دروازے پہ گرفتار ہوا. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ شہریار افریدی جو ہیں وہ کم و بیش اتنی دفعہ رہا ہوا جیل کے ڈیوڑی پہ دوبارہ گرفتار ہوا. پرویز الہی کو آپ نے دیکھا ابھی تک نہیں نکل سکا ہے. شاندانہ کے ساتھ ہوا, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کے ساتھ ہوا, یہ علی امین کے ساتھ ہوا. اس کے پیچھے پتہ نہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ لوگ رہا ہونا شروع ہو جاتے تو وہ ڈر ختم ہو جاتا. وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور کوئی مائی کا لال چھڑا بھی نہیں سکتا ہے. اسی چیز نے ڈر کا سکہ بٹھا دیا. اسی وجہ سے ڈر کا سکہ بیٹھ گیا تھا, کیونکہ رہا ہو ہی نہیں, ہم کسی کو رہا کر ہی نہیں سکتے تھے. بیل پہ بیل ہوتی تھی, پکڑ پہ پکڑ ہوتی تھی. اب جو ہے وہ جو خوف تھا وہ اتنا سرایت کر گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں پریکٹیکلی ابھی تک اس خوف کی فضا سے باہر نہیں نکلے ہیں. تو لہٰذا ان کو نکالنے کے لیے ہم نے کے پی میں یہی کیا, ان کو ان کے اسلاف کے بارے میں بتایا کہ آپ کے اسلاف اتنے دلیر تھے, بہادر تھے, تکلیف اور جبر اور ظلم کے آگے سینہ سپر ہونے والے تھے. یہی بات آپ نے بتانی ہے تاکہ پاکستانیوں کا خوف اب مکمل ختم ہو جائے. جس دن قوم کا خوف ختم ہو گیا, آپ یقین کریں پھر یہ پی ٹی ایم والے, یہ نواز شریف اور یہ پیپل پارٹی اس عوامی سیلاب کو نہیں روک سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تھراپی کا علاج اپنی تھراپی سے کریں. بچوں کو جو ہے ان کو آپ اپنے مؤذن بنا دیں, وہ اذانیں دیں اپنی پیاری آوازوں میں, لوگ قوم کو بتائیں, اپنی خواتین کو کہیں. دیکھیں آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر اردو بول سکتے ہیں, بہت بہتر انداز میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, بہت بہتر انداز میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کی نظریں آپ لوگوں کو لگی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اور یہ جو ہم نے احتجاجی کی ہیں, آپ سب اپنے گربانوں میں ذرا جان کے دیکھ لیں کتنے لوگوں نے سنجیدگی سے لیا ہے. کوئی آ گیا سو آ گیا, کوئی نہیں آیا تو چلو جی اللہ خیر صلاح. نہیں, اللہ کے بندو, وہ تو اب ہماری ذمہ داری بن چکا ہے جو باہر ہیں. تو ہم سب اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے اہل خانہ کو, اپنے جاننے والوں کو, جن کے ساتھ جو ہماری بات مانتے ہیں, میں پتہ ہی کیا کر رہا ہوں, میں 4 دن سے لگا ہوا ہوں مسلسل. جو بھی میرے پاس آتا ہے ملاقات کے لیے, سیلفی کے لیے, ساتھ میں وعدہ بھی لے لیتا ہوں اتوار کو میرے ساتھ آپ نے نکلنا ہے. میں لکی مروت میں جس کو فون کرتا ہوں سب کو کہتا ہوں آؤ. میاں والی میں لوگوں کو لگا ہوا ہوں. ایک لمحہ ہم اس احتجاج کی آپ کو یہی کام آپ کریں, اپنے دوستوں کو بلائیں. ہم بروز اتوار 11 بجے جو ہے ایک جو اسلام آباد کی تنظیم ہے وہ 26 نمبر چنگی پہ جمع ہوگی. جو جی ٹی روڈ ہے پنڈی اور جو اٹک ہیں, ٹیکسلا ہیں, فتح جنگ ہے, ان علاقے کے لوگ 26 نمبر چنگی پہ آئیں گے. اور پنڈی کے وہ علاقے جو جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں فال کرتے ہیں, پشاور روڈ, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ 26 نمبر چنگی پہ آئیں گے. 11 بجے سے ٹینٹیٹیولی ہمارا ٹائم ہے جمع ہونے کا. جو لوگ ایکسپریس وے پہ فال کرتے ہیں, جو چکوال, گجر خان, روات یا مری روڈ ہیں, یا جو مری روڈ کے آگے پیچھے دائیں بائیں علاقے ہیں, جو جس طریقے سے پہنچ سکتا ہے فیض آباد پہنچے. موٹر سائیکل والوں کو زیادہ نکالیں, جوانوں کو کہیں, کیونکہ اب ہمیں ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل سواروں کی بھی ضرورت ہے. وہ فیض آباد بھی اکٹھے ہوں گے. یہی 11 بجے کا ٹائم ہے. جو مری ہیں, مری کی چاروں تحصیلیں ہیں, بارہ کہو ہیں, یا یہ جو ساتھ میں آگے پیچھے جتنے علاقے ہیں, ان تمام کو کی ریلی آئے گی بارہ کہو سے ہوتے ہوئے. یہ 0 پوائنٹ پہ جو ہے ہمارا انتظار کرے گی. فیض آباد کی ریلی 0 پوائنٹ پہنچے گی, مری اور بارہ کہو کے لوگ 0 پوائنٹ پہنچیں گے. 26 نمبر چنگی والی ریلی جو ہے, اور یہ ٹینٹیٹیولی ہم نے ٹائم رکھا ہے 2 سے 3 کے بیچ. 0 پوائنٹ پہ ہم اکٹھے ہوں گے. یہ تمام یہ عوامی سیلاب, خواتین, فیملیز, بچے, بوڑھے, جوان, ہم جو ہیں پھر آگے سینٹورس کا یہ پل جو ہے, اس کے بعد جو ہیں فیملیز گاڑیوں میں رہنا چاہیں رہے. باقی ہم لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کے گاڑیوں کو پیچھے کر کے ایوان, یہ جو شاہراہ ایوان صدر بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کانسٹیٹیوشن ایونیو, ڈی چوک نہیں, ہم شاہراہ دستور, اس سے ہم روانہ ہوں گے. سینٹورس کے پل سے شاہراہ دستور پیدل روانہ ہوں گے, گاڑیاں پیچھے ہو جائے گی سب کی, اور ہم اسلام آباد پریس کلب پہنچیں گے. اس کے ساتھ ایک پارک ہے جہاں پہ پہلے بھی ہم نے 2 دفعہ F9 کدھر گیا ہے, وہ F6 سے بھائی پریس کلب کے ساتھ والے پارک میں ہمارا جلسہ ہوگا بھائی صاحب. اس میں تقاریر ہوں گی اور پھر وہاں سے ہم سب پرامن رخصت ہوں گے. میں اخیر میں ایک بات آپ سب کو کہہ دوں, اس احتجاج پہ پوری دنیا کی بھی نظریں ہوں گی اور خان کی بھی نظریں ہوں گی.